बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, ये पौने 4 साल का जो अरसा गुजर चुका है इमरान खान का, इस पर बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं जो चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब को कैसे निकाला गया, क्यों निकाला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो असम्बलियाँ तोड़ने पर जो सोमोटो एक्शन लिया, इस पे बात करते हैं। तो आप पहले शुरू हो जाते हैं कि ये जो कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रहा था, और इसमें एक बहुत बड़ी क़ुव्वत, बैरूनी क़ुव्वत शामिल थी, और उनकी आशीर्वाद से और जो पैसे पाकिस्तान भेजे गए और जिस तरह ख़रीद फरोख्त हुई इस घोड़ों खच्चरों की, जिस तरह ये हमारे MNAs थे, तो वो आपके सामने हैं। तो पहला केस जब आया था तो वो 50 अरब से ज़्यादा था, तो उसमें फिर भी ये फ़ायदे में रहे ये दो जमातें या मुल्ला साहब भी। तो कुछ 2-4 अरब इन्होंने तकसीम कर दी, उसमें वो पूरे आ गए, जितने मेंबरान थी 20-25 को ख़रीद लिया गया, और इत्तेहादियों को भी कुछ देकर, ख़ासकर MKM को अभी जो बात आ रही है साफ ज़ाहिर हो रही है कि क्या हुआ था MKM का। तो MKM की पूरी पार्टी को 6 अरब रुपये अदा किए गए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 अरब रुपये तो सिर्फ आमिर खान और खालिद मकबूल सदीकी को मिल चुके हैं। तो अब कराची वालों ने ये फ़ैसला करना है कि आइंदा MKM के साथ क्या करना है। इनके किरदार को देखा जाएगा कराची और हैदराबाद में, इंशाअल्लाह अवाम इनके सिर पे जूते मारेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ इनको अभी होश के नाखुन लेने होंगे सबको, अपोजिशन को, पाकिस्तानी इदारों को, कि जो टेलीफोन्स कॉल आए पाकिस्तान के करता दरता को, यानी सऊदी अरब से, चीन से, रूस से, तो उस वक़्त फिर इनके पास कोई जवाब नहीं था कि आप लोग इसमें कैसे शामिल है, यानी पाकिस्तानी इदारे इस गेम में क्यों शामिल है, इसका क्या ताल्लुक़ बनता है। क्योंकि इमरान खान का जो अभी शख्सियत का जो असर है अपने पड़ोस में, जो ताकतवर ममालिक है, जो उन इमरान खान के हाँ में लाने वाले हैं, तो हमें तो फ़ख्र करना चाहिए बाहैसियत पाकिस्तानी के हमारे लीडर का कितना असर रसूख है और पाकिस्तान का इससे कितना असर बढ़ा है। लेकिन अफसोस यहाँ पर होता है कि हमारे जो इदारे हैं वो होश के नाखुन नहीं लेते। ये जो कुछ एक खिचड़ी पक रही थी 2-2.5 महीने से, तो ये आपको मालूम है कि इसके पीछे कौन था। वो बार बार करना कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं रोज़ ये एक बात करूं, लेकिन अफसोस तो होता है और अफसोस की वजह से ये बातें बाहर आती हैं। तो अब ज़रा बात करते हैं कि सोमोटो एक्शन जो लिया गया, तो ज़रा आप सोचिए कि आज से 2 दिन पहले जब हुकूमत चली गई सुप्रीम कोर्ट कि भाई ये जो फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है, आर्टिकल 63A के हिसाब से आप इस पर फैसला दे दें कि फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं हो सकता, उस पर डिफेक्शन हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाकर वो वापस कर दिया कि पार्लियामेंट की किसी भी एक्ट पर हम कोई फैसला नहीं दे सकते। पार्लियामेंट में जो कुछ होता है वो न सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, किसी फोरम पर वो नहीं उठाया जा सकता। तो एक बात तो समझ आ गई कि ठीक है, ये आर्टिकल 5 के नीचे ये सब कुछ। लेकिन अब जब स्पीकर कौमी असम्बली ने ईवान को बर्खास्त कर, इसको अदम एतमाद को उसने अनडू कर दिया, तो ये लोग फ़ौरन चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्ट एक्शन ले लिया, सोमोटो एक्शन ले लिया। तो अब 2 दिन पहले जो चीज़ जायज़ नहीं था अब जायज़ कैसे हो गया। और इधर तो साफ ज़ाहिर है कि आर्टिकल 5 जो आइन का है उसमें जो भी इख्तियारात है यानी स्पीकर के, उसको कोई टच नहीं कर सकता, उस पर कोई बहस नहीं हो सकती, उस पर कोई किसी भी फोरम पर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आज कैसे और फिर साथ में आर्टिकल 69 भी है कि वो इसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है कि किसी भी पार्लियामेंट की किसी भी चीज़ को न सुप्रीम कोर्ट उसको हियरिंग के लिए मंजूर कर सकती है, न कोई और फोरम इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो आज ये अचानक यह हुआ क्या? आवाम तो सब कुछ देख रहे हैं, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी का नाम लेकर बताऊं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस है इससे आवाम बहुत प्यार करते हैं और वो उसकी क्रेडिबिलिटी भी है, सब कुछ है। लेकिन अफसोस ये है कि उस शख्स से जिन आवाम को कुछ और तवक्कुआत है कि ये चोर लुटेरों के साथ वो कुछ करेगा जो कि होना चाहिए, और उम्मीद भी था कि ये शख्स आएगा
چیف جسٹس صاحب، تو یہ انشاءاللہ بہت جلد یہ کام شروع کر دے گا. یعنی کہ شہباز شریف کو جب جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ تو باہر ہے، زرداری جیل میں ہونا چاہیے تھا تو باہر ہے، مریم نواز جیل میں ہونی چاہیے تھی تو باہر ہے، اس کا باپ مفرور ہے. تو یہ اس کے کرنے کے کام ہیں جو ملک کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، پاکستان کے گن کو بھی صاف کر سکتے ہیں، اور یہی توقعات تھے عوام کے. لیکن الٹا یہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ اب منڈے کو یعنی کل کے دن ابھی کیا ہونے والا ہے، اس کو کل کے لیے اجلاس اور 5 ممبر بینچ بھی بن گیا ہے. اور 5 ممبر بینچ میں پھر بھی 2 شخصیات کو جو رکھا گیا ہے، مندو خیل صاحب اور میاں خیل صاحب کو، تو مظہر میاں خیل، یس، ان کو تو ان کا کردار اور ان کی جو مطلب کسی کے ساتھ کیا اٹیچمنٹ ہے وہ سب پاکستانی عوام اب سب کچھ سمجھتی ہے. تو ان کو بھی بینچ میں شامل کرنا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور بہت کچھ ہونا چاہیے تھا، نہ وہ جسٹس گلزار صاحب کے دور میں ہوا، اس سے بھی جو توقعات تھے عوام کی اور اس قابل تھا کہ یہ توقعات رکھی جا سکتی تھی، اور موجودہ چیف جسٹس سے تو وہ حد سے زیادہ توقعات تھے. تو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، اور یہ اس لیے سامنے ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی اعلامیہ کا جو خط ہے اس پر تو ہمارے جو سیکیورٹی کونسل ہے اس نے بھی کہہ دیا کہ ہاں یہ بالکل یہ باہر سے جو یہ ڈاکومنٹ آئے ہیں بالکل انہوں نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ اس شخص کو وزارت اعظم سے ہٹا دو. یہ سب ابھی انہوں نے بھی اس کو مان لیا اور انہوں نے بھی اپنے اعلامیہ اس پہ جاری کر دیا. تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے تو کیا وہ بھی اس معاشرے کے لوگ ہیں ہماری سپریم کورٹ والے، تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اور اس سازشوں کی وجہ سے ایک عبدالعزیز حکمران کو اس طرح سائیڈ لائن کرنا اور ان کا خاموش رہنا، اور پھر فلور کراسنگ پر تو کوئی انہوں نے ایکشن نہیں کیا. لیکن آج جو کچھ ہوا ایک قانونی اور آئینی طریقے سے ہوا ہے، اور 3 مہینے بعد الیکشن ہوگا. تو اس میں اب دیکھا جائے گا کہ یہ لوگ کیا فیصلہ دینے والے ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ سارے سسٹم کوئی ڈیریل کیا جائے، کیونکہ کچھ لوگ تو اس انتظار میں ہیں اور اس کا میں ذکر اس وقت نہیں کر سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کون سے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اس ملک کے نظام کو کیسے لپیٹا جائے اور خود آ کر سب کچھ ہاتھ میں لے لے. تو یہ کام تو ہونے والا نہیں ہے. یہ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ تو اس وقت ہوتا تھا جب اس وقت عمران خان جیسا سخت پاکستان میں نہیں تھا، پاکستانی سیاست میں نہیں تھا. اب اس کی موجودگی میں یہ کام تو ہونے سے رہے. تو یہ چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں اور اس پر سوچنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ اگر اس کے مخالف کوئی سمت کو اختیار کی جائے گی تو وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ اتنے آگے جائیں گے کہ یعنی پاکستان ریاست کے ساتھ دشمنی کریں گے. اب صاف و شفاف طریقے سے یہی لوگ تھے کہ یہ الیکشن مانگ رہے تھے اور یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جب عوام میں جائے گا تو ان کو پتہ نہیں کیا سر کو چھپانا چاہیے، ان کو جوتے پڑیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جوتے کس کو پڑتے ہیں اور عوام پیار کس سے کرتے ہیں، عوام سر پہ کس کو اٹھاتے ہیں. تو اب تو وقت آ گیا، بہادروں کی طرح میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، تو مقابلہ کرے. اب دیکھیے ایک طرف 12 سے 14 سیاسی پارٹیاں اور ادارے بھی موجود ہیں اور دوسری طرف ایک عمران خان ہے اور اس کے چاہنے والے ہیں. تو کر کے مقابلہ دیکھ لیں، بہادر بنے، اب غیرت کرے. اب یہ جو اداروں کو آپ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، آئے میدان میں. اب تو میدان آپ لوگوں کا ہی خواہش تھی کہ یہ سلیکٹڈ ہے، تو اب تو وہ سلیکٹڈ والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. جب آپ نے سلیکٹڈ کا نعرہ لگایا تھا تو اس وقت تو جتنے بلدیاتی الیکشن ہوئے، جتنے ضمنی انتخابات ہوئے، تو وہ تو عمران خان ہار گیا تھا. لیکن اب آپ 3 دن پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ پی کے میں تو اس نے سویپنگ میجارٹی سے الیکشن بھی جیت لیا اور آئندہ تو پورے پاکستان میں جیتنے والا ہے. تو اب دیکھیے آپ میدان سے بھاگ رہے ہیں. اب ہار جیت تو یہ کھیل کا حصہ ہے، تو آپ وہ ذرا حوصلہ رکھیے اور میں مقابلہ کیجئے. عوام سب کچھ سمجھ چکے ہیں اور یہی دیر تک کہ عوام سب کچھ سمجھ جائے. انشاءاللہ عوام بہت کچھ سمجھ چکے ہیں. عوام اپنے ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، اور وہ ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. اب یہ سمجھ جب عوام میں یہ شعور آ چکا ہے تو اب آپ بھاگنے کی کوشش نہ کریں. اور دوسری طرف ایک اور شخصیت کی بات کرتے ہیں جس کا نام ہے چودھری سرور. یعنی پونے 4 سال یہ گورنر پنجاب رہا، لیکن جس کی خمیر میں
غداری شامل ہو، وہ اپنا وقت وہ اپنی غداری اس کی سامنے آ جاتی ہے۔ اب یعنی سی ایم پنجاب کا جو ابھی ووٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں اس نے 2 دن پہلے سے جو کمپین شروع کیا یعنی حکومت مخالف لوگوں کو اس نے ریلیف دینے کی کوشش کی، پھر ممبران کو اپنے قبیلے کے یا اپنے اثر رسوخ کے لوگوں کو ملانے کی کوشش کی علیم خان سے مل کر کہ یہ چودھری کو ہرایا جائے، چودھری پرویز الہی کو، اور حکومت کے مخالف امیدوار کو جتایا جائے۔ تو اس کو جب نکالا گیا تو اب اس کا ضمیر بھی جاگ اٹھا۔ اب اس نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں اس نے کیا کیا الزامات لگائے۔ تو یار آپ اتنے بہادر تھے، ایک ایماندار تھے، تو پورے 4 سال آپ خاموش کیوں رہے؟ یہی ہے ہماری پاکستانی سیاست، یہی ہمارے سیاستدان۔ تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کپتان کی شکل میں ایک ایسا شخص ملا ہے کہ نہ اس کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے کوئی ذاتی مفادات نہیں ہیں، کوئی منافقت نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں ہے۔ تو عوام تو مجبوراً اور اپنے پیار سے اس شخص کو 2/3 میجارٹی دلائیں گے۔ اگر 2/3 میجارٹی نہیں دلائیں گے تو پھر رزلٹ تو وہی نکلے گا جو پہلے، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ پہلوان کو اکاڑے میں اتار دیا اور پہلوان کے ہاتھ باندھ دیے اور کہا کہ یہ میچ جیت کر ہمیں دکھاؤ، تو اب وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب عوام اس کو مکمل طاقت کے ساتھ واپس لائیں گے، یعنی 15 دن بعد وہ مستعفی بھی ہو جائے گا، پھر کیئر ٹیکر حکومت بنے گی۔ اب یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیئر ٹیکر کون آتا ہے۔ اور دوسری طرف جو اضافی ایک بات کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کی، ان کے ارادوں کی، کہ اب سپریم کورٹ کا کام تو یہ ہے کہ جو قوانین اسمبلی سے پاس ہو چکے ہیں کہ اوورسیز کا ووٹ بھی استعمال ہوگا، EVM مشین بھی استعمال ہوگا، تو اب دیکھتے ہیں ہم سپریم کورٹ کا کردار تو یہ ہے کہ وہ اس کو یعنی ثابت کر دے کہ چیف الیکشن کمشنر اس میں جو روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو اس سے دور رکھا جائے، اور یہی پاکستان کی خدمت ہے، اور یہی سے پاکستان کی حقیقی حکومت بنے گی جو عوام کو جواب دہ بھی ہوگی، اور پھر عوام اس سے پوچھ بھی سکتی ہے کہ آپ کی ڈیلیوری کیا ہے۔ تو بس اب تک اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔